سورۃ الانعام کی آیت نمبر 63۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل من ينجيكم اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے من ظلمات البر والبحر، خشکیوں اور پانیوں کے اندھیروں میں، تدعونہ تضرعا وخفیا، تم اسی کو پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ طور پر، لئن انجانا من ہذہ، اور یوں بھی کہتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ضرور ہم شکر کرنے والوں میں سے بن جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم، آپ فرما دیجئے اللہ ہی ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، منہا ومن کل کرب، اس مصیبت سے بھی اور ہر کرب اور مصیبت سے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم اسی کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ سے موضوع چلا آ رہا ہے اللہ رب العالمین کی صفت قدرت اور صفت علم۔ اللہ بہت بڑے قادر ہیں اور بہت بڑے علم رکھنے والے ہیں، پوری کائنات کی تمام چیزوں پہ، حتیٰ کہ ایک ایک دن کے ایک ایک پتے پہ بھی قوت اور کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اور اسی طرح کائنات کے ذرے ذرے کو، ہر چیز کو، جو ہو ہے جو ہونے والا ہے، سب کو برابر جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اسی قدرت کے شاہکار کو ایک اور انداز سے یوں بیان کیا کہ حقیقت میں اللہ کی اس قدرت اور قوت کو تم بھی تسلیم کرتے ہو۔ اصل مخاطب قرآن کریم کے یہاں پر مشرکین عرب ہے، جو اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ ان کا تصور یہ بنا ہوا تھا جیسے دنیا میں کسی بڑے بادشاہ کو صرف ایک کو ہی نہیں مانا جاتا، بلکہ اس کے وزیروں، مشیروں اور اس کے قریب رہنے والوں کو بھی راضی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کہا کرتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں
کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. یعنی چھوٹے چھوٹے خدا ہم اس لیے بناتے اور مانتے ہیں کہ یہ بڑے خدا کو ہم سے راضی کر دیں گے. میرے محترم دوستو، میرا آپ کا ایمان ہے، اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ بتایا اللہ رب العالمین کا کوئی ساجی اور شریک نہیں. کہو بے شک. نہ اس کا کوئی وزیر، نہ کوئی مشیر، نہ کوئی اس کی مثال، نہ کوئی اس کا مثیل. وہ اکیلا تنہا پوری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور اس تک پہنچنے کے لیے کسی قسم کے وسیلے کی، واسطے کی، پوڑی کی، کسی کی ضرورت نہیں. اللہ کے مقتدر بندے، نیک بندے، انبیاء علیہ السلام، اولیاء امت، بزرگان دین ہمارے سروں کے تاج ہیں. ان کی اتباع ہم کریں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں. عرب کے مشرک ویسے تو شرک کرتے تھے، بتوں کے پجاری تھے، لیکن جب وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے، جنگلوں میں، صحراؤں میں، خشکیوں میں یا سمندروں میں، پانیوں میں، دریاؤں میں کسی مصیبت میں پھنس جاتے، تو اس وقت ان کی عادت بھی یہ تھی کہ اب یہاں اللہ کے سوا بچانے والا کوئی نہیں، لہذا اب صرف اللہ کو پکارو. یہ ان کا ایک عقیدہ اور نظریہ تھا. اللہ پاک نے اسی کو بیان کرتے ہوئے اس بات کی دلیل بنائی کہ جب تم بھی اس کو مانتے ہو کہ شدائد میں، مصائب میں، آلام میں، مشکلات میں گھرے ہوں کو ان مشکل حالات سے نکالنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ بھی مان لو کہ ہر حال میں ہی پکارنے کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے. فرمایا اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ذرا ان سے پوچھئے من ینجیکم، کون تمہیں نجات دیتا ہے، کون تمہیں بچاتا ہے، کون تمہارے مشکلات کو دور کرتا ہے. من ظلمات البر والبحر، جب خشکی صحرا جنگل میں یا بحر دریا میں، سمندر میں، پانی میں تم اندھیروں میں گھر جاتے ہو. ظلمات ظلمت کی جمع ہے، ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں. جس طرح دنیا میں اندھیرا ایک مصیبت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اندھیرا ایک نعمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے. رات کے وقت اندھیرے کا ہو جانا یہ انسانوں کے لیے ایک نعمت ہے، لیکن یہاں ظلمات سے مراد نعمت نہیں، مصیبت ہے. عربی کے اندر جس طرح ظلمت کا لفظ اندھیرے کے لیے بولا جاتا ہے، اسی طرح مصیبت کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو خشکیوں میں، صحراؤں میں، جنگلات میں، یا اسی طرح کبھی پانی میں، دریا میں، سمندر میں تم ایسے حالات میں گر جاؤ کہ تمہیں کچھ سجائی نہ دے، اندھیرا ہی اندھیرا. جیسے دنیا میں کوئی انسان مصیبتوں میں گر جائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے چاروں طرف اندھیرا لگ رہا ہے، کہیں سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی. تو گویا مصیبت کی ایک تعبیر اندھیرا ہے. فرمایا جب تم ان اندھیروں میں گر جاتے ہو تو تمہارا اپنا رویہ اور عمل کیا ہوتا ہے کہ تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم بھی صرف اسی اللہ کو پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ طور پر. آہستہ آہستہ دعا کرتے ہو، دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے ہو، اور بڑے روتے اور بڑے ہی جو ہے وہ التجا کے ساتھ، منت سماجت کے ساتھ تم اللہ کو پکارتے ہو. تمہارا یہ عمل بتاتا ہے کہ جب مشکل حالات میں کام آنے والا اللہ ہے تو سارے حالات میں ہی کام آنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. فرمایا میرے عزیز دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری عادت یہ ہے
کہ تم ان مشکل حالات میں صرف اللہ کو پکارتے. اللہ کو پکارنے کے لیے جس طرح انسان بلند آواز سے اللہ کو پکار سکتا ہے، اونچی آواز سے دعا کر سکتا ہے، اسی طرح آہستہ آواز سے دل ہی دل میں اور صرف چپکے سرگوشی کے ساتھ بھی اللہ پاک کو پکار سکتا ہے اور اللہ سے دعا کر سکتا ہے. بلکہ یہ دعا افضل ہے کہ اس میں ریاکاری کم ہوتی ہے، دکھلاوا کم ہوتا ہے، کہ انسان اکیلے میں چپکے اللہ سے دعا کرے. انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں اکثر ان کی دعائیں ایسی جو خاموشی میں، تنہائی میں. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا. اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے لیے منت، سماجت، رونا دھونا، آہستہ آواز، تنہائی اور سرگوشی کا انداز یہ اللہ کو بہت محبوب، بہت پیارا ہے. فرمایا جب ایسے حالات میں تم گھر جاتے ہو تو تم اللہ کو گڑ گڑا کر، رو دھو کر اور خفیہ طور پہ منانے کی کوشش کرتے ہو، اور اس وقت تمہارے الفاظ کیا ہوتے ہیں، تمہارے وعدے کیا ہوتے ہیں کہ لئن انجانا من هذه، اگر اللہ نے ہمیں اس مشکل گھڑی سے نجات دے دی تو لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے بن جائیں. اس وقت تو تم اللہ کو اس طرح پکارو، اب ہم شرک نہیں کریں گے، اب ہم کسی کو تو اللہ کا ساجی اور شریک نہیں بنائیں گے، ہم صرف اللہ کی توحید پہ عمل پیرا ہو کے اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوں گے. تب تو تم خفیہ طور پہ اللہ سے یہ بھی وعدے کرتے. لیکن پھر تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ اس کا جواب بھی کوئی نہیں کہ ان مشکلات میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، آزمائشوں میں گھرے ہوئے کو نجات دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی جواب نہیں. اس لیے فرمایا آپ خود ہی جواب دے دیں کہ اللہ، قل اللہ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرما دیجئے اللہ ہی ہے ینجیکم منہا، جو تمہیں ان مشکل حالات سے نجات دیتا ہے. کمروں میں پھنسی ہوئی کشتیوں کو بھی نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. سیلاب میں گرے ہوئے لوگوں کو سیلاب سے بچانے والا بھی کون؟ اللہ ہی ہے. طوفانوں میں اور آندھیوں میں گرے ہوئے انسانوں کو اس آزمائش و مشکل سے نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے. جو بیمار ہو اور بیماری میں اس حد تک کہ موت کے منہ میں ہو، وہاں سے بھی اس کو بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. کبھی حادثہ، ایکسیڈنٹ ہونے لگے اور انتہائی مشکل حالات میں اس وقت بھی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہی ہے. آپ ان کو فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں ہر حال میں نجات دیتا ہے، اس مشکل سے بھی، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، ہر کرب سے. لیکن فرمایا ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر بھی تم شرک کرنے لگ جاتے، پھر تم بھول جاتے ہو، پھر تم اسی طرح اوروں کو اللہ کا ساجی اور شریک بنانا شروع کر دیتے. میرے محترم دوستو، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ نے اس آیت کی روشنی میں لکھا ہے کہ ہمارے لیے کس قدر یہ تازیانہ عبرت ہے کہ عرب کے مشرک تو یہ سمجھتے تھے کہ مشکل حالات میں مشکلات سے نجات دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن آج ہم مشکلات میں گھر کر بھی غیر اللہ کی طرف نظر اٹھاتے ہیں. آج ہماری حالت یہ ہے، یعنی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر بھی ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا.
صرف بت ہی خدا نہیں ہے، صرف بتوں کی پرستش یہی شرک نہیں ہے، مال اور پیسے اور روپے کی طرف جانا یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ مشکل حالات میں ہماری نظر اگر کسی انسان کی طرف اٹھتی ہے تو یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ کبھی کسی مسئلے مشکل میں ہم پھنسے تو ہماری نگاہ سب سے پہلے کس کی طرف اٹھنی چاہیے؟ اللہ کی طرف، کہ میرے اس مسئلے کو حل کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیمار ہو جائیں تو سب سے پہلے ہماری نظر جاتی فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، اس کے پاس چلتے۔ اللہ کی طرف دھیان تب جاتا ہے جب ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے کہ جی میرے پاس کوئی حل نہیں، پھر کہتے ہیں جی چلو اب اللہ سے دعا کرو۔ طریقہ علاج کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میری اس بیماری کو ختم کر۔ اس کے بعد صدقہ کریں، پھر سنت سمجھتے ہوئے کوئی دوائی دارو، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی دم والا، یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ لیکن ہم جب سب سے پہلے تو ڈاکٹر کی طرف بھاگیں گے، حکیم کی طرف بھاگیں گے، معالج کے پاس جائیں گے، جب ادھر سے جواب ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں جی ہوں اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ سے بات کرو۔ تو میرے محترم دوستو، اسی طرح کوئی مصیبت، کوئی مسئلہ، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی مقدمہ، کوئی الجھن ہو تو ہماری نگاہ سب سے پہلے کس کی طرف جانی چاہیے؟ اللہ کی طرف جانی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسی توحید نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه